اسکول آف تھاٹ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نکاح متع کو جائز قرار دیتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے کہ نکاح متع کیا ہے اور یہ کیوں پریکٹس ہوتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم قرآن ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ آپ نے یہ عقد متع کیا ہے ان کی اجرت لفظ متع قرآن میں موجود ہے؟ ہاں، جن سے آپ تمتع کر رہے ہیں. کہاں پہ موجود ہے قرآن پاک میں؟ یہی چھٹے پارے میں، جہاں یہ والمحصنات پانچواں یہ چھٹا پارہ جو ہے اس کے شروع میں آیات جو اس میں ہے کہ ان کی اجرت، یعنی اجرت سے مراد وہ حق مہر جو. صاحب اس سے پلیز اگر کوئی ریفرنس پراپر مجھے ریفرنس بتائیں، کیونکہ ہم کنفیوژن نہ کریٹ کر دیں لوگوں میں. 5واں پارہ ہے، اس کی یعنی آیت نمبر سورت نساء ہے یہ، اور آیت نمبر اس کی ہے 24. جی جس میں نسائی کر رہا تھا، یا نسائی کر رہے تھے، جس میں والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضہ، کہ جب ان سے آپ تمتع یعنی استفادہ یا متع کا معنی فائدہ اٹھانا جی وہ کر لیتے ہیں تو ان کی اجرت ادا کرتے ہیں. اجرت فاتوهن اجورهن فریضہ ہے، واجب ہے، وہ حق مہر. اس کو نکاح کیوں نہیں سمجھتے، متع کیوں سمجھتے ہیں؟ نکاح ہے نا، نکاح اصطلاح کل آگے. نکاح تو خود لفظ یہ اصطلاح جو اصل تو عقد ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ مختلف یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں، دنیا کی یونیورسٹیوں میں مکس تعلیم ہے. ہاسٹل میں ایک لڑکی ایک لڑکا آ گئے ہیں جی، ان کو کمرہ الاٹ ہو گیا کہ اس ہاسٹل کے کمرے میں تم نے رہنا ہے. تو اب ظاہر ایک جوان بچے ہیں تو دونوں نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے. اگر وہ اس شرط کے ساتھ یا جو بھی شرائط رکھنا چاہیں متع کر لیں کہ جب تک ہم یہاں اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں. کس حد تک محرم ہے، کیا ہم نے ہم بستری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کی شرائط کنڈیشن لگانی ہے، لگا سکتے ہیں جی. اب اس میں یہ ہے کہ کم از کم جتنا عرصہ وہ وہاں رہیں گے وہ حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو اگر وہ ٹچ بھی کر لیتے ہو تو حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس وقت وہ اس بندھن میں بند چکے ہیں جو قرآن کریم ہمیں اجازت دے رہا ہے. ایسے کئی چانسز ہو سکتے ہیں. لوگ اپنے بیویوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے. آپ کے ملک کے لاکھوں افراد دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، بیوی پاس نہیں ہے جی، لیکن وہاں اویلیبلٹی ہو سکتی ہے غیر مسلم عورت کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، تو متع کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ وہ زنا سے بچ سکے، تاکہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکیں. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے مولانا محمد حسین اکبر نے ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ فتویٰ دیا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہاسٹل میں موجود ہوں یا تنہائی میں جہاں کہیں موجود ہوں، ایجاب قبول کریں، متع کریں، کل وقتی کریں، جز وقتی کریں، جو بھی شرائط طے کریں، وہ آپس میں جو بھی جسمانی تعلق رکھیں وہ جائز ہے، درست ہے، اسلام سے بھی اور قرآن سے بھی. انا للہ و انا الیہ. ہم آج سے صرف 10 یا 15 سال قبل اہل تشیع کی کتابوں سے اٹھا کر متع دکھایا کرتے تھے تو ہمارے اوپر یہ الزام لگا کرتا تھا آپ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے نزدیک متع جائز نہیں ہے. اب شیعہ علماء اعلانیہ نیشنل میڈیا کے اوپر آ کے نکاح متع کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور نکاح متع کو معاذ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جو آیت فمستمتعتم بہ منہن والی نکاح کی آیت ہے، مہر دینے کی، اس کو نکاح متع کی آیت بنا دی. یاد رکھیے گا، متع ایک ایسا نکاح ہے جس کے اندر نکاح کی ہر شرط ان کے ہاں جو مقبول ہے موجود ہے، لیکن مدت کا تعین کیا جاتا ہے. یہاں سے آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے، ہر ایسا نکاح جو طلاق کی بنیاد پر ہو، طلاق کی بنیاد سے مراد یہ ہے جس کے اندر مدت کا تعین ہو کہ اتنے عرصے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور وہ مدت چاہے 40 سال ہو، چاہے 30 سال ہو، چاہے 10 سال ہو، چاہے 1 سال ہو، چاہے 1 ماہ ہو، چاہے 1 گھنٹہ ہو، چاہے 1 منٹ ہو، اس نکاح کو نکاح متع کہا جائے گا، اور یہ نکاح اسلام میں باطل، فاسد، حرام ہے. اور قدرتی بات ہے، پچھلے خطبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اسی بات پہ ختم ہوا. یاد رکھیے، بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں چلو جی یہ اتنا برا عمل نہیں ہے، اسلام میں پہلے حلال تو تھا. یاد رکھیے گا، یہ بات بھی مغالطہ اور غلط ہے.
اسلام آیا, کچھ چیزیں معاشرے میں موجود تھیں, اسلام نے آہستہ 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 ان کو روکا. یہ وہی بات ہے اگر کہا جائے کہ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلام میں پہلے حلال تھی, یہ وہی بات ہے. حلال اسلام میں پہلے بھی نہیں تھی, لیکن آہستہ 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 اس کو منع کیا گیا, حرام قرار دے دیا گیا, حکم آہستہ آہستہ نازل ہوا. خیبر کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ صحابہ نے گھریلو گدے کے گوشت کو ہنڈیوں میں پکا لیا تھا, پکا چکے تھے, سالن تیار ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موتا اور گھریلو گدے کی حرمت نازل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے خطبہ دے کے کہا آج کے بعد گھریلو گدے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا, آج کے بعد موتا کو حرام کر دیا گیا. یہاں سے یہ حذف کرنا کہ اس سے پہلے اسلام میں حلال تھا, یہ بھی کج فہمی اور بدبختی ہے. اسلام میں حلال نہیں تھا, معاشرے میں ایک چیز حلال چلی آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر صراحتاً, کہ جنہوں نے خیبر میں نہیں سنا فتح مکہ پہ سن لے, بار بار کہا حرام کر دیا گیا, حرام کر دیا گیا موتا کو. اب صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھریلو گدے کے گوشت کو اور موتا کو حرام کر دیا گیا, صحابہ ہنڈیا پکا چکے ہوئے تھے, کھانے کے لیے تیار تھے, لقمے اٹھا چکے ہوئے تھے, ہنڈیوں کو الٹا دیا اور گھریلو گدے کے گوشت کو بہا دیا. گھریلو گدا, اس کے اندر حرمت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے حدیث رسول کے, کیونکہ اس کے سارے دانت سیدھے ہیں. اور صرف زیناب حرام ہے اسلام میں, جن کے یہ دو کارنیورس, دو کنائن ٹیتھ ہوں, نکیلے دانت ہوں, صرف وہ جانور اسلام میں حرام ہے, چرنے والے, زمین کی پشت کے اوپر پھرنے والے, جن کے دو نکیلے دانت ہوں اور وہ گوشت ہو رہا ہوں. گدا گوشت ہو رہا, چرنے والا جانور ہے, کیسے حرام ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے. اور متا بھی حرام ہے. اور یاد رکھیے ہر وہ نکاح, اس سے مراد آگے سے لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہے, اور جی وابی جی متا کو حرام کہتے ہیں, جی خود مسیار کو حلال سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. مسیار بھی اگر اس بنیاد پہ ہو کہ میں نے نکاح کر کے 5 سال بعد چھوڑ دینا حرام ہے, یہ بھی متا ہی ہے. مسیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اتفاق ہو جائے کہ میں تجھے اتنا خرچہ دے سکتا ہوں, اتنا وقت دے سکتا ہوں, تجھے قبول ہے؟ بیوی کے ٹھیک ہے, اگر آپ اتنا ہی خرچہ دے سکتے ہیں, اتنا ہی وقت دے سکتے ہیں, مجھے قبول ہے. خاوند کے کہ اس کے بدلے میں میں آپ سے کھانے کا تقاضا نہیں کرتا, میں آپ سے کپڑے دھونے کا تقاضا نہیں کرتا, اپنے والدین کی خدمت کا تقاضا. اس کو مسیار کہتے ہیں کہ حقوق و فرائض میں سے کوئی چیز کو چھوڑ دیا جائے آسانی کے لیے. انہوں نے مسیار سمجھا کہ ٹریولر نکاح, ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, ٹریولر نکاح بھی اگر مدت طے کر کے کیا جائے گا حرام ہے. تو پھر میں اہل سنت علماء کو بھی ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج ابلاغ کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, میں کہتا ہوں یہ باتیں اگرچہ لوگوں کو, بچوں کو جناب رضا کے قریب لے کے جانے والی ہیں, لیکن کم از کم علم اتنا عام ہو گیا کہ ہمیں وہ کتابیں کھول کھول کے دلائل نہیں دینے پڑ رہے کہ دیکھیں جی ان کی کتابوں میں متا حلال ہے. وہ خود کہنا شروع ہو گیا جی حلال ہے, خود کہہ رہے اعلانیہ. بتائیے جناب رضا اور متا میں فرق کیا ہے؟ بچہ بچے راضی, ولی کی بھی ان کو ضرورت نہیں, ان کے ولی کی بھی اجازت نہیں ہے نا. لڑکا لڑکی راضی, 1 منٹ کا نکاح کیا, 10 منٹ کا نکاح کیا, گھنٹے کا نکاح کیا, یہ جائز اور 100% ہے, بلکہ الٹا ثواب ہے. اور ثواب کی مختلف دلائل موجود ہے. نکاح متا 1 دفعہ کرنے کا یہ ثواب ہے, 2 دفعہ کرنے کا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں پڑھوں تو آپ چیخ اٹھیں, جو 1 دفعہ متا کرنے کا ثواب ہے اور 2 دفعہ ثواب ہے. ہم بچے اور بچیوں کو کس طرف بھیج رہے ہیں؟ تو اہل سنت کو بھی دعوت فکر دے کے اگلی بات کروں گا. اگر ہر وہ نکاح جو طلاق کی نیت کے اوپر, اور یہ اجماع امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے, ہر نکاح باطل ہے جو طلاق کی نیت کے اوپر ہو, تو پھر کیا حلالہ جائز ہے؟ کیا حلالے میں طلاق کی نیت نہیں ہوتی؟ اور حلالہ تو بدترین ہے متا سے بھی, کہ بیوی سنت کے مطابق ہمارے نزدیک 3 دفعہ طلاق, 1 طلاق ہوتی ہے, وہ بھی عدت میں ہے. آپ اس کا نکاح کسی مولوی سے کر دیتے ہیں 3 دن کے لیے, دوران عدت ہی, دوران عدت. یہ متا سے بھی بدتر ہے, دوران عدت ہی نکاح کر دیا.
اور کس بنیاد پہ کیا کہ مولوی 3 دن کے بعد چھوڑ دے گا؟ یہ بھی متعی ہے. یہ کون سا پھر نکاح ہے؟ اس میں بھی مدت کا تعین ہے. اس میں کون سا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ اور پھر جب وہ طلاق دیتا ہے پھر اس کی عدت چل رہی ہے پھر رجوع ہو جاتا ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے متع کے اندر شادی شدہ عورت بھی اگر متع کرنا چاہیں کر سکتی ہے. شادی شدہ خاوند کی موجودگی میں. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بچہ کس کا ہوگا؟ کہتے ہیں جس کے بستر پہ ہوگا. بھائی کس کے بستر پہ؟ دوسرے خاوند کے متع والے کے پہلے خاوند. یعنی عقل کے اوپر پردے دیکھیے. اور حلالہ بھی متعی ہے کہ اس کے اندر بھی مدت کا تعین ہے. پھر آپ میری بات کو، میں اللہ کی قسم احناف کے اوپر طنز اور تشنیع نہیں کر رہا، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ بھی تو پھر آپ اور ہم مجتمع ہے کہ متع حرام ہے، تو پھر حلالے کو بھی حرام کہیں اور اعلانیہ کے ہر وہ حلالہ حرام ہے جس کے اندر مدت کا تعین کیا جائے گا کہیں، ورنہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی. اور اس سے اگلی جو دعوت فکر اہل حدیث کی ہے وہ یہ ہے کہ ولی کے بغیر بھی جو نکاح ہوگا حرام ہوگا. خدا کا واسطہ اس طرف آئیے. آپ نے ولی کے بغیر نکاح کی اجازت دے دی. دیکھیں ولی کی اجازت نہیں ہے اگر نکاح میں بچی کے لیے، تو بچی اور بچہ 10 منٹ کے لیے نکاح کر کے جو کچھ مرضی کر لیں، تو راستے تو ہم نے بھی کھولے ہوئے. تو اللہ کا خوف تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ولی کی پابندی فن کی ہن باذن اہلہن، قرآن کا حکم ہے کہ بچیاں جب بھی شادی کرے ولی کی اجازت سے کریں. اسی لیے کہ یہ زنا معاشرے میں نہ ہو. زنا بالرضا کی فیکٹریاں، یونیورسٹیز کے ہاسٹل، اور مثال بھی محمد حسین اکبر صاحب نے مولانا نے یہی دیا ہے کہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک لڑکا اور لڑکیاں متع کر لیں. مثال بھی ہاسٹل کی دی. ہم کہا کرتے تھے تقیہ جی ان کے مذہب میں، او کوئی نہیں بھابی تم جھوٹ بولتے، تبرہ جی جھوٹ بولتے، وہ حسن اللہ یاری دے. لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے یوٹیوب کے اوپر پابندی لگائی جائے. میں ان کو کہتا ہوں اللہ کا شکر کرو، وہ حوالے، وہ مسئلے جو ہمیں چن چن کے علماء کو دکھانے پڑتے تھے کہ یہ سیدنا معاویہ اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر کے ایمان کے قائل نہیں، حضرت عمر کے ایمان کے قائل نہیں. یہ کہتے تھے دیکھو جی جھوٹ بول دینے. شیعہ تو ان کا احترام کرتے ہیں. وہ حسن اللہ یاری اعلانیہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے میرے سے مناظرہ کرو سیدنا امیر معاویہ کے ایمان پر نہیں، ابو بکر و عمر کے ایمان پر، کہ ان کو مسلمان ثابت کر کے دکھاؤ. بات تو کھل گئی نا، علم تو عام ہو گیا، مسئلہ تو سمجھ آ گیا. اب میں حکومت اور مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں آپ ہمیں کہتے ہیں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے. نہیں کہتے، میرا بھی یہی نظریہ، نہیں کہتے، نہیں کہنا چاہیے. کسی کلمہ گو کو کافر کہنے سے یا وہ کافر ہو جاتا یا کہنے والا، تو حضرت ابو بکر کو بے ایمان اور کافر کہنے سے ایمان باقی رہ جاتا. حضرت عمر کو کافر کہہ دینے سے اور بے ایمان، ایک عام مسلمان کو کافر کو تو بندہ کافر، اور حضرت ابو بکر کو کافر کہنے سے ایمان بھی باقی ہے، دین بھی باقی ہے. جی کلمہ کو مسلمان ہے، جی کلمہ کو مسلمان ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ آج جتوئی کے اندر، مظفر گڑھ کے اندر فیاض چاچڑ نے اور دیگر ملک کے خطوں میں توہین صحابہ کی، یہ پرچے نہیں ہوتے، مقدمے نہیں ہوتے احتجاج کے بغیر. حکومت اور ادارے ان تبرہ کرنے. اچھا پھر کہتا ہے تبرہ، تقیہ اور متع یہ ان کے ایمان کا اور مذہب کا حصہ ہے. حضرت علی نے کیوں بیعت کی تھی؟ کہتا تقیے سے کی تھی. جس بات کو چاہے تقیہ بنا لے، تبرہ بھی کرنا ہے، تقیہ بھی کرنا ہے، متع بھی کرنا ہے. یہ اس مذہب کی بنیاد ہے. تو حکومتی ادارے کہاں ہیں جنہوں نے توہین صحابہ کیا؟ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور میں میاں داؤد صاحب جو وکیل ہیں ان کی تحریک کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں، جو انہوں نے شوکت بصرہ کے خلاف شروع کی ہے کہ اس نے بھی ایک صحابی رسول، ایک صحابیہ کی توہین کی ہے، اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. قانون حرکت میں آئے. ہم کیوں حرکت میں آئے؟ قانون حرکت میں آئے، اپنا راستہ بنائے. آخر میں 1-2 اعلانات ہیں بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے. حفظ کا شعبہ جو ہے اس میں داخلے کھلیں اور تفسیر کی کلاس میں بھی داخلے کھلیں. اور دوسرا اہم اعلان ہے، انشاءاللہ کل ہفتے کے روز مغرب کی نماز کے بعد کرول میں سیرت ساقی کانفرنس ہے، لاہور کے اندر موجود ہے. آپ سب ساتھی اس کانفرنس میں بھی ذوق و شوق سے شرکت فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.